میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے گناہ چھوڑ ہی نہیں جا رہے. ابراہیم ابن ادم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ایڈوائس تو کرتا ہوں، اور اگر جو چیزیں میں تمہیں بتاؤں وہ تم کر سکتے ہو پھر میں تمہیں نہیں روکوں گا گناہوں سے، تم گناہ کنٹینیو کرو. کہتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرنا ہی چاہتے ہو تو ایسی جگہ میں جا کے گناہ کرو جہاں پہ تمہیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے، یعنی تعصی من حیث لا یراک. تو کہتا ہے یا شیخ ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں جہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے، پلیز ایڈوائز می. کہتے ہیں اذا اردت تعصی اللہ فلا تأکل من رزقہ، اگر تو گناہ کرنا ہی چاہتا ہے میں تجھے روکتا تو نہیں ہوں لیکن پھر اس کے دیے ہوئے رزق سے مت کھا، پلیز ٹرائی ٹو فائنڈ سم تھنگ ایلس. شیخ سبحان اللہ، ایسا کوئی رزق ہی نہیں ہے، کوئی پروویژن ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو پرووائڈر ہو. یا شیخ پلیز ایڈوائز می، اگر تو نے گناہ کرنا ہی ہے تو پھر تو اس کی زمین پر نہ رہ، کوئی اور زمین دیکھ وہاں پہ جا کے گناہ کر لے. یہ بندہ پھر سرپرائز ہو جاتا ہے. اور پھر ابراہیم ابن ادم کہتے ہیں کہ دیکھ تو رہ اس کی زمین پہ رہا ہے، اس کا دیا ہوا کھا رہا ہے اور تو چھپ نہیں سکتا اس سے، تو پھر تو گناہ کیوں کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے یا شیخ پلیز ایڈوائز می مور. کہتا ہے کہ اگر تو نے گناہ کرنا ہی ہے تو کرتا رہے، اور اگر تیری انڈرسٹینڈنگ بن سکتی ہے ملک الموت کے ساتھ جب وہ آئے تیری روح قبض کرنے کے لیے، تو اس کو تو بس یہ کہہ دے کہ پلیز تھوڑا سا رک جا، میں ذرا وضو کر لوں، نماز پڑھ لوں، توبہ استغفار کر لوں، تب میری روح قبض کر. اگر تیری انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے تب تو چل اور اپنے گناہ کو کنٹینیو کر. تو کہتے ہیں کہ شیخ یہ بھی ممکن نہیں ہے. اور پھر اینڈ میں کیا کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، تو گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا اور تیرے لیے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ تو نے جہنم میں جانا ہے. اگر تو وہاں پہ فرشتوں کو روک سکتا ہے کہ نہیں جی میں نے نہیں جانا جہنم میں، تب تو گناہوں میں کنٹینیو کر اور تو گناہ کرتا رہے. تو پھر بندہ یہ جب سنتا کہ حسبک کہ شیخ کوئی چانس نہیں ہے، میں اب توبہ کرتا ہوں. تو میننگ جب بندہ ریلائز کرے کہ ہاؤ ویک اے پرسن از، تو بندہ جو ہے نا گناہوں کو جو ہے چھوڑنے میں بڑی مدد دے.